انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی سے نکلنے کے بعد ہمارا جو اگلا سفر تھا وہ تھا قلعہ روہتاس، جو کہ دینا کے مقام پر واقع ہے۔ قلعہ روہتاس جی ٹی روڈ دینا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ دینا کے مقام پر ایک گیٹ ہے جو کہ قلعہ روہتاس کے اندر جانے کا ایک راستہ ہے۔ قلعہ روہتاس تقریباً دینا کے موڑ سے 8 کلومیٹر اندر، آپ گیٹ سے جب انٹر ہو جائیں گے 8 کلومیٹر اندر سفر کرنے کے بعد آپ پہنچیں گے قلعے کے اندر۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، تو یہاں ایک بھائی سے ہمارے کو لفٹ مل گئی جو اندر ہی قلعے میں جا رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں پورا قلعہ دکھایا۔ یہ ہے وہ نالا گھان جو کہ استعمال ہوتا تھا۔ یہ پل جو ہے نالا گھان ابھی بنایا گیا ہے جب اندر آمد و رفت کے لیے۔ اس سے پہلے یہاں پر جب بارشیں ہوتی تھی تو راستہ منقطع ہو جاتا، تو اس وجہ سے قلعے کے لیے اندر آمد و رفت بند ہو جاتی تھی۔ قلعے کے اندر ایک مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین فروخت منع ہے۔ اس وقت سطح زمین سے اوسط 300 فٹ بلندی پر واقع ہے یہ قلعہ۔ تھوڑے سی بات کر لیں اس قلعے کی ہسٹری کی، تو شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 1948 میں مکمل ہوا، جو کہ پوٹوہار ہار اور کوہستان کی نمک کی سطح پر واقع ہیں۔ روایتوں کے مطابق دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کے بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 300 فٹ بلندی پر واقع ہے یہ قلعہ۔ اور قلعے کے اگر اخراجات کی بات کر لی جائے کہ اس قلعے کے اندر ایک روایت کے مطابق ٹوٹل جو اس قلعے کی تعمیر ہے وہ مزدوروں کی فی سلے پتھر کی ایک اشرفی تھی، جو کہ قلعے کی تعمیر پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے ہیں اس ٹائم کے۔ یہ 34,25,000 روپے یہ حویلی ہے مان سنگھ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس قلعے کے اندر عمارتیں جو ہیں وہ بہت ہی کم بنائی گئی ہیں، اور اتنے بڑے قلعے کے اندر عمارتیں نہ ہونا ایک حیرت انگیز کی بات ہے۔ عمارت کے اندر ایک شاہی مسجد ہے، اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں راجہ مان سنگھ کی حویلی ہے۔ محلات کے نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ اس قلعے میں آ کر خیموں میں رہتے تھے۔ یہ قلعہ دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد بھی برسر اقتدار ہونے والے اپنا ٹھہرنے کے لیے یہاں پر تعیش و رہائشگاہ کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی یہ صرف اور صرف قلعہ جو تھا وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ بھیا ہم فل ہائٹ پہ آ چکے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ اس کے اندر آگے دیکھا جائے کہ بھیا یہ کیسی جگہ ہے۔ یہاں پہ آگے ہم نے فوٹوز لیے ہیں، اور یہ بھائی جو ہیں ہمارے شرجیل نام ہے ان کا، یہ لالا موسیٰ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک قلعہ دکھایا، اور یہاں کا جو ویو تھا اس کی کیا بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی اونچی بنی ہے۔ اچھا کہ اس قلعے کے اندر جو عمارتیں ہیں نا وہ ٹوٹل کھنڈرات میں بن چکی ہیں۔ اب کوئی خاص رہنے کے لیے پکی کوئی خاص وہ جگہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی عمارت ہے جو پراپر اپنی شکل کے اندر موجود ہو۔ اس کے علاوہ ہم قلعے کو ایکسپلور کرتے رہے تھے۔ قلعہ کافی بڑا تھا، اگر رقبے کے حساب سے اگر اس قلعے کی بات کی جائے تو یہ قلعہ تقریباً 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر تک لکھا گیا ہے۔ قلعے کے اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی ہے جو کہ قلعے کی دفاعی کام کو سر انجام دیتی ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایک کھڑکی تھی جہاں سے ویو بہت ہی خوبصورت آ رہا تھا، تو میں یہاں چلا گیا تھا۔ تو یہ ہے بیک سائڈ قلعے کی، اور یہ ہے پھانسی گھاٹ جہاں پر لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے۔ اچھا، پھانسی گھاٹ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ پھانسی گھاٹ وہ ہوتا ہے جس میں لٹکایا جاتا ہے، لیکن یہ پھانسی گھاٹ ایک جیل کی طرح تھا۔ آپ کو دکھاتا ہوں، بہت ہی کوئی خوبصورت ہر چیز آپ دیکھیں، یہاں ڈیزائننگ چیک کر رہے ہیں اور جو انٹری وہ چیک کر رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس ٹائم اتنی ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود بھی ہر چیز کتنی پرفیکٹ طریقے سے بنائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز ایک ایک میجرمنٹ لے کر بنائی گئی ہے۔ تو یہ ہے پھانسی گھاٹ، جس کے اندر ایک چھوٹی سی ونڈو تھی جہاں سے اوپر سے روشنی آتی تھی، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ بھئی آپ باہر نکل جائیں اس جگہ سے۔ تو ہم نے پھانسی گھاٹ اندر سے دیکھ لیا، ابھی اس کے اوپر بھی جائیں گے، چھت پہ سے بھی آپ کو اس کا ویو کروائیں گے کہ پھانسی گھاٹ کتنا بڑا اور خوبصورت ہے۔ تو یہ ہے پھانسی گھاٹ کا اوپر کی جگہ، آپ دیکھیں یہ جو روشنی آ رہی تھی کمرے کے اندر وہ اس جگہ سے آ رہی تھی، اور یہاں سے ہے یہ ویو۔ شام کا موسم تھا اور ماحول ٹھنڈا تھا، تو بہت ہی مزے کی جگہ لگ رہی تھی۔ یہ ایک اچھا پکنک پوائنٹ ہے
جہلم کے لوگوں کے لیے اور آس پڑاس کے لوگ شہروں کے لیے بھی کہ بھائی آپ جائیں، بہت ہی اچھی یہاں پہ آ کے آپ کو ایک وائب آتی ہے، اور یہاں اگر آپ کو ایک ہسٹری میں مدد ملتی ہے کہ کتنی ہماری ہسٹری کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ قلعہ میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ بھئی یہ قلعہ بھی موجود ہے جہلم کے اندر۔ تو ہم پہنچ گئے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ پھر یہ شرجیل بھائی ملے، پھر انہوں نے مجھے گھمایا پھرایا، اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ الگ الگ جگہیں موجود ہیں۔ ابھی ہم صرف باؤنڈری وال سے ہی چلتے چلتے جا رہے تھے، ٹریکنگ کافی کری تھی جس کی وجہ سے ہم تھک چکے تھے۔ اچھا، قلعے کے اگر دروازوں کی بات کی جائے تو قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی تھی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا ایک نمودار ہیں۔ ان دروازوں میں خواص دروازی، موری دروازہ، شاہ چند طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خوانی دروازہ، بادشاہی دروازہ اور گٹریاں موجود ہیں۔ اس کے دروازوں کو بےحد اہمیت حاصل ہے اور ہر دروازے کو اپنا مقصد حاصل ہے۔ اس کے خاص طور پر وجہ تسمیہ بھی ہزار ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، بہت ہی بڑی مشکلوں کے ساتھ میں اس جگہ پر پہنچا تھا، اور یہاں سے جو ہے میرا سسٹم آپ دیکھیں، ایک بہت ہی وہ کہہ لیں آپ لوگ، ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور یہ گیٹ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے وال کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو کیا ویو دکھے گا۔ کچھ ہوتے ہیں نا پوائنٹ جہاں سے آپ کو بہترین قسم کے منظر دکھتے ہیں، ان میں سے یہ ایک تھا۔ یہاں سے پانی خارج ہوتا تھا بارشوں میں، اگر پانی جمع ہو جائے تو چھت کا نکلنے کا بھی سسٹم کرا ہوا تھا۔ ہر چیز ایک پراپر مائنڈ سیٹ کے ساتھ بنائی گئی تھی، یہ نہیں ہے کہ جاہل لوگ تھے قلعہ بنا دیا، بہت ہی ٹیکنیکل چیز تھی۔ یہاں سے دیکھیں ویو، اور یہاں پہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور شام کا جو منظر تھا وہ انتہائی قابل دل فراموش واقع تھا ایک میرے لیے۔ میں اکیلا سوچ کے آیا تھا کہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھائی ملا دیا۔ پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے ڈیٹیل دی، انہوں نے کہا میں تو یہاں آتا رہتا ہوں۔ تو بھیا یہ چیک کریں آپ گیٹ، یہاں پہ بھی ہم لوگ گئے، اور یہ ہے کنواں۔ اس کنویں کی بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو باولیاں کہا جاتا ہے، یعنی کہ سیڑھیوں والے کنویں۔ یہ تقریباً اس پورے قلعے کے اندر 3 موجود تھے، اور یہ تقریباً 250 سیڑھیوں پر مشتمل۔ یہ سب سے بڑا والا کنواں تھا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے اندر آپ سب سے نیچے چلتے جائیں گے نا تو آپ کو پانی بھی دکھے گا۔ یہاں پر پانی کے خود ذخائر موجود تھے، پینے کا پانی اور کپڑے دھونے کا پانی، اور سارا جو پانی کا سسٹم تھا وہ یہیں سے پورا کیا جاتا تھا اس پورے قلعے کے اندر۔ قلعے کی جو تعمیراتی کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، باولیاں کتنی کوئی خوبصورت اور کتنا کوئی دماغ کے ساتھ یہ اس ٹائم بنائی گئی ہیں۔ قلعے میں تقریباً 4 سال کے اندر یہ قلعہ تعمیر کیا گیا تھا پورا، اور قلعے میں تقریباً 3 لاکھ سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا تھا، اور یہ تھا تقریباً اینڈنگ پوائنٹ قلعے کا۔ ہم پورا قلعہ وہاں سے گھوم گھوم کے آئے تھے، اور یہاں سے شام کے ٹائم ہم ایک ویو دیکھنے آئے تھے کہ یہاں سے ایک نیچے بیک سائڈ پہ یہاں پر ایک دروازہ تھا جو کہ یہاں سے قلعے کے اندر آنے اور جانے کا راستہ تھا۔ اگر ہنگامی